بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام انا یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. میں اپنے ارد گرد بہت ساری ماؤں کو ایسی دیکھتی ہوں جو کہ مجھے پریشان نظر آتی ہیں. پریشان کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ پریشان اس وجہ سے نظر آتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے پریشان نہیں ہیں, اپنے بچوں کی گرومنگ کو لے کے پریشان نہیں ہیں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو کہ ماؤں کو مطلب پوری فیملی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے جی بچوں کا بیہیویئر, بچوں کی تربیت. اس پہ اب آپ جتنا مرضی فوکس کر لیں, ایک اسپیسیفک ایج جو کہ بڑی ٹرکی ہوتی جا رہی ہے جس میں آپ کو بچے کے موڈ کو سمجھنا, بچے کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اور وہ ایج سٹارٹ ہو رہی ہے 14-15 سال سے آنورڈ. آپ کا بچہ قابو میں نہیں آ رہا, اب وہ چاہے لڑکی ہے وہ چاہے لڑکا ہے, دونوں کا بیہیویئر اتنا زیادہ ویئرڈ جسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اگر کچھ سمجھانا چاہیں تو سمجھنے کو تیار نہیں. آرگیومنٹ, اور پھر کسی کی بات سننا, کسی کی بات برداشت کرنا وہ پرسنالٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس زندگی کی اپنی مصروفیات ہیں, زندگی کا اپنا ہی مطلب ہے. آپ کے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں سن رہے, آپ کی فیملی ویلیوز کیا ہیں آپ نہیں سن رہے. وہ ایک علیحدہ سے دنیا ہے جس میں یہ بچے اب رہنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے شاید میں اگر اپنے ٹائم سے ریلیٹ کروں تو شاید اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے, بٹ سٹل آپ کو جب یہ 14 سال پہلے آپ دیکھیں, 15 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے ٹائم پہ ہمیں ڈر بھی تھا پیرنٹس کا, ہمیں خوف بھی تھا, ہم جھوٹ بھی اس طرح سے نہیں بول پا رہے تھے, ہم اس طرح سے بہانے بھی نہیں کر رہے تھے. ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں, ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے, ہمارے بڑے ڈیسیژن ہمارے پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے تھے. جبکہ آج کے بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر خود مختار ہوں, ان کی زندگی کے اہم معاملات کسی کو نہ پتہ ہوں, وہ اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں. وہ چاہے شادی ہے, وہ چاہے بڑے معاملات ہیں, وہ چاہے زندگی کے بولڈ ڈیسیژن ہیں, بچے چاہتے ہیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے, اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. ان کے دوست کون ہیں کسی کو پتہ نہ چلے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں آ جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. ماں باپ اگر منع کر رہے ہیں, اگر سوال کر رہے ہیں, اگر پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تم کہاں پر ہو, تو یہ ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمیں اریٹیٹ کر رہے ہیں. آج کے بچے کا یہ بیہیویئر کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہ نیگیٹو اپروچ ہے, بچے کیوں یہ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں, بنتا چلا جا رہا ہے, کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی ہے, پیرنٹس آج کے پریشان کیوں ہیں, وہ اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں کیوں ہیں. آج سے پہلے ماں باپ بچوں کی تربیت بھی کر رہے تھے, بچوں کو پڑھا لکھا بھی رہے تھے, بٹ اتنا چیلنجنگ انوائرمنٹ نہیں تھا. آج 12 سے 18 سال کا بچہ قابو میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ مائنڈ انجینئر موجود ہیں, محمد علی صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چل ہے؟ اللہ کرم, آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کے ماں باپ, آج کے پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کٹہرے میں ہیں, بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے ان کے لیے. مطلب ایک ماں کو گھر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے جواب دہ بھی ہونا پڑ رہا ہے, اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی پڑ رہی ہے, باوجود اس کے بچہ قابو میں نہیں ہے. کیوں؟ انا کاش میں آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا, اچھا. کیونکہ وہ ماں, جس ماں کی آپ بات کر رہی ہو, وہ ماں نے بچے کو پیدا ہوتے ہی موبائل پکڑایا. وہ ماں کی اپنے سوشل میڈیا سے فرصت نہیں تھی اس کو, اس ماں نے بچے کو ٹائم نہیں دیا. باپ جو تھا وہ اور چکروں میں بزی تھا. ٹھیک ہے, گھر میں ماں باپ لڑ رہے تھے, بچے کو پیدائش سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں. بچے کو ٹائم, جس پہلے 7 سال بڑے کرٹیکل ہیں, آپ بچے کو 7 سال دو وہ آپ کو 70 سال دے گا. ماں نے 7 سال بچے کو نہیں دیے, باپ نے 7 سال بچے کو نہیں دیے. بچہ آپ کہتے ہیں آج لاسٹ ہے. میرا جن زی کے ساتھ, میں آئی ایم سوری ٹو جن زی, میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں, میں ہوں پرابلم, جن زی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم آج جن زی پہ الزام لگا رہے ہیں یہی ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. ہم ان کی آئیڈینٹی جو ہے نا تباہ و برباد کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ تم خراب ہو, تم بدتمیز ہو, تم جھوٹے ہو, ہم ان کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہی اصل طریقہ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جتنے میں نے تو بچوں کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اب. آئی ڈونٹ ناٹ ورک وتھ چلڈرن اینی مور, بیکاز پیرنٹس ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ماں باپ کو, بچے کو ٹائم چاہیے تھا, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. آج ماں باپ ٹائم مانگ رہے ہیں تو بچہ کیوں ٹائم دے گا؟
ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو آپ نے ان کو سکھایا ہے وہ آپ کو ریٹرن دے رہے ہیں. اگری. ٹھیک ہے. سو آج آپ میرے سامنے یہ رونا نہیں رو سکتے کہ میرا بچہ بدتمیز ہے. آپ بدتمیز تھیں یا تھے, وہ آپ نے بچے کو سکھایا ہے بدتمیزی. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمارے زمانے, آپ کے زمانے, آپ کے والدین بھی یہی کہتے تھے, ہم ایسے نہیں تھے, ہمارے بچے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے نا جن زی کے ساتھ ہم مزید جو ظلم کر رہے ہیں, ان کو اپنے سے اور دور کرتے جا رہے ہیں اس طرح کے پروگرامز کر کے, یعنی کہ جو ان کی یعنی کہ وہ یہ ٹائم بچے ویسٹ دور کر رہے ہیں. بھاگیں گے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ, میں اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی, یہ بچے نیگیٹو اپروچ والے ہیں, بٹ سوال یہ ہے یہ بچے نہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہاں تو ہم نے ان کو سکھایا ہی ایسے ہے نا. میں یہ تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے ایز پیرنٹس دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا. میرے دادا کی جنریشن غلام پیدا ہوئی تھی, انہوں نے اپنے آخری دور میں آزادی دیکھی سو کالڈ. ٹھیک. میرے والد صاحب کی جنریشن غلام پیدا ہوئی, انہوں نے اپنی آدھی زندگی آزادی میں گزاری, آدھی زندگی غلامی میں گزاری. ہم لوگ سو کالڈ آزاد پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کنفیوز تھے, آزاد ہے یا ایکچوئل غلام ہے, کیونکہ پیچھے سے باپ اور دادا غلامی سے آ رہے تھے نا. رائٹ. تو ہمیں یہ سمجھ کچھ کرنے لگتے تھے, خبردار بیٹھ جاؤ, نوکری کرنی ہے, یہ کرنا ہے, کاروبار, او ہو نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں مطلب ہر طرح کی وہ قدغن تھی. اب ہماری جنریشن نے کہا یار یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, ہم نے مادر پدر آزاد کر دینی ہے اپنی جنریشن اگلی. ہم نے اپنی جنریشن مادر پدر آزاد کی, ان کو کچھ نہیں کہنا, ان کو بالکل لولو پوپو رکھنا ہے. انہوں نے بچے کو پیدا, میرے پاس مائیں آتی ہیں جی میرا 2 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, وہ سنتا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی میں اسکول گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک پیرنٹ پرنسپل سے لڑائی کیا کر رہا ہے. میں آپ کو کلاس میں اس کی بات میں بتاؤں گا بچی کی. ٹھیک ہے. آپ کا اسکول کسی قابل نہیں ہے, میری بچی کو تباہ کر دیا ہے, میری بچی کو کچھ نہیں آتا, اور کل کو اس نے, میں جی سی کا پڑھا ہوا ہوں, اس بچی نے جی سی کا ایگزام دینا ہو, یہ فیل ہو جائے گی. میں سن رہا ہوں وہ پرنسپل ڈیفینڈ کیے جا رہا ہے, نہیں یہ ہے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. کہتا ہے نہیں آپ لوگ اسکول میں تو آپ لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, بچوں کو کرانے نہیں آتا آپ کو. میں تو اپنا بچہ نکالنے آیا ہوں آج اسکول سے. میں سے رہا نہیں گیا, میں نے سے پوچھا, میں کہا بیٹا آپ کی بیٹی کون سی کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. ینگ سا لڑکا تھا وہ. کہتا ہے جی ابھی تو کے جی میں ہے. میں نے کہا تو کیا نہیں سکھایا انہوں نے. کہتا ہے انہوں نے اس کو, وہ 2 لائنیں نہیں لکھ سکتی, اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچو نا کہ ہم یا یہ ایکسٹریم ہے یا وہ ایکسٹریم ہے کہ جس نے کہا کچھ نہیں کرانا جی میرے بچے کو چھوڑ دیں, اس کو آزاد کر دیں. سو جہاں پر ہماری ایشو جو ہے, ابھی مزید یہ گیپ بڑھتا جائے گا جن زی کے ساتھ. جس کو آپ بدتمیز کہہ رہے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں. آج جن زی آ کے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے. میرے 9 سال کے بچے نے مجھ سے پوچھا ابو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. کیا جواب دو گی آپ اپنے بچے کو. آپ سے اگر آپ کا بچہ کہ پوچھے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, کیا جواب دو گی آپ. بالکل آپ کو بتانا ہے آپ کے بچے کو. تو اب میری تو 3 سال کی بچی میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے. اب پڑھ رہی ہے نا. لیٹس سے وہ 9 سال کی ہو گئے, آپ سے یہ پوچھتے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو 9 سال کی عمر میں پوچھنے کی بھی ضرورت ہوگی, اگر وہ مسلسل مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہی ہے. دیٹ از واٹ یو تھنک, دیٹ از واٹ یو تھنک, بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئلٹی. بیکاز جب وہ آپ کے ککون سے باہر نکلے گی, وہ اوپن انوائرمنٹ میں جائے گی, اسکولوں میں جائے گی, جو کہ آج کل کے ماڈرن اسکول ہیں, جہاں ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے, جہاں پر میوزک جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں, جب وہ وہاں جائے گی وہ آ کے آپ سے سوال پوچھے گی کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, تو کیا جواب دیں گے. آپ کو ایک کلپ دکھاؤں, دکھائیں. آپ دیکھ کے حیران ہوں گے. 2.5 سال کی عمر ہے میری بچی کی, آلموسٹ 2.25 سال. ماشاء اللہ. ایک کلپ آپ کو دکھاتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے جب یہ چیزیں سٹارٹ سے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے نا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہیں 9 سال کی عمر میں یہ جا کے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. میں ایسے گھروں کے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں انا, کہ جہاں پر یہ تقریباً کوئی اللہ تعالیٰ کے تقریباً کوئی 20-25 نام اس نے یاد کیے ہیں. ماشاءاللہ. خود سن کے یاد کیے. ماشاءاللہ. اگر آپ کے بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے, ڈزنٹ میٹر. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ڈزنٹ میٹر. اللہ کرے کہ یہ ایسے ہی رہے. میں کیسز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایسی فیملی کا کہتا ہوں, بچہ مسئلہ کہاں ہے, بچہ حافظ. میں تو اپنے بچے کو بہت اچھے طریقے سے, اب میں نے ایک سیٹ پیٹرن بنایا نا کہ میں نے اس کو ایک پورشن اسلامک نام, میں صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے نام لگا دیتی ہوں.
وہ اب وہ ساتھ ساتھ مسلسل پڑھتی ہے. میں نماز پڑھنے بیٹھتی ہوں, میں دونوں بچیوں کو ساتھ بٹھا لیتی ہوں. میں یہاں پر آپ کی تربیت کو تو چیلنج کر ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ میں وہی ادھر جا رہا ہوں. میں بھی آگے چل کے میں بھی وہی غلطی کروں نا. کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کا بچی یا آپ کا بچہ اس اسکول کے اس انوائرمنٹ میں جائے گا, وہ جہاں پر آپ کے ٹیچرز جو ہیں, جو اسلامیات پڑھانے والی ٹیچر ہے, وہ سر نہیں ڈھانکتی, ٹھیک ہے, مسئلہ وہاں آ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں جائے گا, وہاں پر وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ اس کو نرسری سے ملے گا, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں ماڈرن اسکولوں میں یہ مل رہا ہے, میرے پاس کیسز آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت آپ کا بچہ یہ سوال کرے گا. میں اس آپ وقت کوسچننگ اسکولنگ پہ کر رہے ہیں. جی نہیں, میں کوسچننگ کسی اور چیز پہ کر رہا ہوں. آپ مجھے صرف یہ جواب دو کہ اگر آپ کا بچہ یہ سوال کرے, آپ اس کو جواب کیا دو گی؟ اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے, آپ کیا جواب دو گی؟ 9 سال کی عمر میں نماز والا سوال. اوبیسلی میں بتاؤں گی ہم مسلمان ہیں. اوکے, پھر ہمارا مذہب یہ کہتا ہے سو واٹ, نماز ہم نے پڑھنی ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پہ. میں اس کو بتاؤں گی. وہ کہے گا سو واٹ, پھر کیا کرو گی؟ یہ تو اب آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمیں اس جنریشن کے سوالوں کے جواب دینے نہیں آتے. ہم ان کو جواب اپنے طریقے سے دینا چاہتے ہیں, جیسے میں نے سیکھا ہے. ہم کہتے ہیں تھوپو, ٹھیک ہے, تو فرض ہے جی اللہ کا. اب میرے بیٹے نے مجھ سے یہ سوال پوچھا, میرا ٹھیک ہے, مجھے کہنے لگا کہ ابو آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ایک بات پوچھوں آپ سے. کہتا جی. میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی بات تو ہم یہ سے کہتے ہیں نا جی فرض ہے, استغفر اللہ, ایسی بات نہیں کرنی. دس جنریشن از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس آنسر, ٹھیک ہے, بیکاز ان کو آپ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں نا اسکولوں میں, آپ کو کوسچننگ سکھا رہے ہیں, اور گھر میں ہم کہہ رہے ہیں سوال نہیں پوچھنا. دین پہ او ہو استغفر اللہ, دین پہ سوال پوچھا, استغفر اللہ, ٹھیک ہے. سب سے بڑی دشمنی. نہیں سر, کچھ جگہوں پہ تو سوال بچے کا پوچھنا ہی بدتمیزی کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, دین کے اوپر تو بالکل ہی ہم قتل کر دیتے ہیں نا بچے کا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس نے, میں نے کہا بیٹا آپ نماز آپ مجھ سے پیار کرتے ہو امی سے؟ کہتے ہیں یار ابو یہ کیا سوال ہوا, اب دونوں سے کرتا ہوں. میں کہا جب ہم آپ کو آئی لو یو کہتے ہیں تو آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے آئی لو یو ٹو. میں کہا بیٹا آپ مجھے اور امی کو آئی لو یو ٹو کہتے ہو, ٹھیک ہے, اور ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, رائٹ. لیکن آپ سوچو کہ میرا ہر آنے والا سانس جو ہے نا, وہ میرے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں آئی لو یو علی, آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو. ہر بریتھ ہی از ٹیلنگ می آئی لو یو. تو یار میں تو 5 دفعہ آئی لو یو ٹو کہتا ہوں میں, ٹھیک ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا, بیکاز ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس آنسر. یہی سوال وہ اپنے اسکول کے اسلامک ٹیچر سے پوچھ کر آیا تھا, اور اس نے اس کو ایگزیکٹلی وہی باتیں کی, ٹھیک ہے, کہ جی فرض ہے, مسلمان ہیں, یہ ہے, وہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ہیں, لیکن کیوں پڑھنی ہے؟ کوئی ریزن تو نہیں, مطلب مجھے زبردستی پڑھانی ہے, میں پڑھ رہا ہوں, کریکٹ نا. اب یہ ایک یعنی ہم جن سوال, یہ جنریشن کو ہم نے خود سکھایا بیٹا سوال پوچھو. سوال پوچھنا اچھی بات ہے. وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھیں, وہ اپنے بچوں کو لگی ہوئی, آپ بچے سوال پوچھیں, سوال پوچھنا اچھی بات ہے. پوچھے ان کے وہ اسمبلی میں نا, کسی بچے نے اٹھ کے ایسے ایک سوال پوچھ دیا, کہتی چپ, اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے. Now when you are contradicting your own thought process, یہ جنریشن مزید کنفیوز ہوگی. جب یہ کنفیوز ہوتی ہے تو یہ مزید سوال, اچھا پھر یہ آئسولیشن میں کیوں جاتی ہے؟ وہ سیکنڈ میں پارٹ ہے. سوال سے آگے اب آنے لگی تھی, سوال سے آگے یہ اس سے پھر آئسولیشن میں کیوں جاتی بیہیویئر کا ہے؟ ایشو ہے, اور پھر یہ بچے اکیلے رہنا پسند کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دینا نہیں چاہ رہے, آپ ان کو سنب کر رہے ہیں, آپ ان پہ امپوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو سمجھنا نہیں چاہ رہے. امپوز تو دیکھیے, ہم بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر, ہماری زندگی کے جتنے بڑے ڈیسیجن تھے نا, کہ ہم کون سے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, دوست آ رہے ہیں, کس دوست کے ساتھ جانا ہے, کون سا دوست اچھا ہے, یہ ہمارے ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا. خیر اس پہ بات کر لیتے, بریک کے بعد آتے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. مائنڈ انجینئر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا ریلیٹ کریں سچویشن کو اپنے بچوں کے ساتھ. اگر آپ پریشان ہیں تو, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں, تو آپ بھی سچویشن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج کل نا بچہ صبح اٹھا سائڈ ٹیبل سے یا بیڈ سے ہی موبائل فون پکڑا اور اپنی دنیا شروع ہو گئی. بس آپ نے وہیں پہ بچے کو ناشتہ دیا. اکٹھے بیٹھنے والا رواج بھی ختم ہو چکا ہے نا, کہ آپ کھانے کی ٹیبل پہ, فیملی ایز اے یونٹی ختم ہو گیا نا. یس, ایون آپ کو اب عید کی چھٹیوں میں تو چلے سارے اکٹھے تھے, اگر ہم تھوڑا سا جا کے 10-15 دن پہلے دیکھیں گھر میں تھے, بٹ اس ٹائم کو بھی آپ نے اچھا یوٹیلائز نہیں کیا. کوئی یہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جا رہا ہے, آپ کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے نہیں, آپ ناشتے کی ٹیبل پہ اکٹھے نہیں, کوئی بیڈ پہ کھانا لے کے بیٹھا ہے, کوئی یہاں کھانا لے کے بیٹھا ہے, اور سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ چاہے پیرنٹس ہیں, وہ چاہے بچے ہیں. یہ انوائرمنٹ تباہ کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی, بیکاز دیکھو نا, سمجھنے کی چیز یہ ہے, فیملی ایک یونٹ تھا,
فیملی جب تک ایک یونٹ نہیں بنے گا درمیان میں گیپ آئے گا. پیرنٹنگ آج کل میں اور آپ یعنی کہ ماں اور باپ نہیں کر رہے, یہ پیرنٹنگ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب یہ پیرنٹ ہوگا, اس پیرنٹ کے پاس آفت آئی ہے, اے آئی کو میں آفت آئی کہتا ہوں, ٹھیک ہوگی. اس پیرنٹ کے پاس فیس بک ہے, اس پیرنٹ کے پاس انسٹا حرام ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس پیرنٹ کے پاس ہیں. یہ آپ نے نئی ٹرم یا یہ میری ٹرمز ہیں, آپ ان کو ذرا دوبارہ بتا دیں. آفت آئی, فیس بک, انسٹا حرام, ٹھیک ہے. اور تھک تھک, میں تو ٹک ٹک بھی نہیں, ٹک ٹاک بھی نہیں کہتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ ان چیزوں سے پیرنٹنگ ہو رہی ہے, اس کے آئیڈیلز کون ہیں؟ اس کے آئیڈیلز ہیں, کوئی ڈکی برڈ ہے تو کوئی ہٹ بٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے آئیڈیلز وہ ہیں کیونکہ ان کے اتنے فالوورز ہیں. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے اصل دنیا. ریئل لائف, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ, 2024 جنوری میں ایک امریکہ میں ایک کیس ہوا تھا. ایک ماں نے گوگل اور ایک اور اے آئی کی ایک ویب سائٹ تھی, میں نام اس کا اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اس کو لوگ جا کے دیکھیں گے, اس پہ کیس کیا تھا. اس کا بچہ 13 سال کا تھا, 12 سال تک وہ فیملی ایز اے یونٹ تھی, اور وہ کہتے ہیں ہم بچے کو کھیلنے لے جاتے تھے, باپ بھی ماں بھی سارا کچھ. بچہ فٹ بال کھیلتا تھا, امریکن فٹ بال, ٹھیک ہے, بڑا زبردست اچھا فٹ بالر تھا اپنے اسکول کا. 12 سال میں اس کو ایک پروگرام آتا تھا, یہ آپ کے نیٹ فلکس پہ, مجھے نام اس کا ذہن سے بھی نکل گیا. اس کے نا اس کی کوئی ہیروئن تھی کوئین, اس کو وہ کوئین پسند آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا. اب اس نے اس کوئین کے کریکٹر کو ای میلیں لکھیں, لیٹر لکھے, اس سے رابطہ کر سکا نہیں کر سکا. اس نے اس اے آئی پروگرام کے بارے میں سنا, جس پروگرام نے کہا کہ آپ کو وہ کریکٹر سے ہم ملواتے ہیں. اس اے آئی نے وہ کریکٹر بنایا, اس بچے کی اس کریکٹر سے دوستی. اور 12 سال سے 13 سال تک, 1 سال ماں بھی اندھی بن کے رہی. وہ بچہ کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا, اسکول سے آتا تھا سیدھا کمرے میں, اس اے آئی کریکٹر کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن بن رہی تھی. ایک دن اس بچے نے اس اے آئی کریکٹر سے کہا کہ کاش کہ میں تمہیں ریئل لائف میں مل سکوں. تو آگے اس اے آئی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم یہ دنیا چھوڑو, میری دنیا میں آ جاؤ, ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. وہ گیا اپنے باپ کے کمرے سے, پستول نکالی, اپنے آپ کو شوٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اس ماں نے پھر گوگل پہ اور ان پہ دونوں پہ کیس کیا ہوا ہے. یہ پچھلے 1.5 سال سے وہ کیس چل رہا ہے ابھی بھی ان کا, یو ایس میں جا کے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ناؤ جب اس ماں سے یہ پوچھا گیا کہ تو کہتی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یار وہ شاید پڑھائی میں سیریس ہو گیا ہے, شاید اس کا کوئی اور آ گیا ہے. میں نے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک اے آئی کے کریکٹر کے ساتھ اتنا انوالو ہو چکا ہے. ناؤ واٹ ڈز اٹ مین کہ ماں باپ بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو اے آئی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جدت ہے, یہ کامیابی ہے, یہ آنے والے وقت کی کامیابی کی ضمانت ہے. جو اے آئی کے پیچھے نہ گیا, جس نے یہ سب چیزیں نہ سیکھی, وہ تو بہت دور رہ جائے گا, وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. دیکھو بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے یہ ٹیکنالوجی میرے لیے ہے, میں ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہوں. اگر یہ ٹیکنالوجی میرے لیے نہیں رہی اور میں اس کے لیے بن گیا, دیکھو انہوں نے آپ کو فلمیں بھی بنا کے دکھا دی ہیں, اینٹیز رولنگ دا ورلڈ, ٹھیک ہے. آپ کو ہر دوسری فلم میں وہ فیوچر دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, رائٹ. وہ کوئی نہ سائبورگ آ جائیں گے, فلانے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ سب آپ کو دکھائی جا رہے ہیں, اور آج سے نہیں دکھا رہے ہیں. وہ 60s میں سٹار وارز آئی تھی, اس وقت سے دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے. نہ ہمیں مینٹلی کیوں یہ سب کا جب سسٹم جو ہے نا, یہ ایونچولی پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے تو یہ دجالیت کی طرف جائے گا نا, ٹھیک ہے. دجل کا کیا مطلب کیا, فریب. بالکل. سو یہ آفت آئی جو ہے یہ بھی ایک فریب ہے. ہاں ٹیکنالوجی اچھی ہے, ٹیکنالوجی کے میں خلاف نہیں ہوں, بالکل سیکھنی چاہیے. سیکھ کے میں کہتا ہوں بھائی اپنی ٹیکنالوجی بناؤ نا, اپنی تو تم بنا نہیں سکتے, ایک واٹس ایپ تو تم اپنا بنا نہیں سکتے, رائٹ. تم باتیں کر رہے ہو کہ جی ہم نے وہ یہ چیزیں ٹیکنالوجی میں جانا ہے, ٹیکنالوجی سیکھنی ہے تو ٹیکنالوجی بنا کر دکھاؤ. ڈونٹ. اب سوال کیا ہے, آپ نے تو آفت آئی کہہ دیا, آپ نے تو نئے نام رکھ دیے, اور وہ نام رکھے کہ جن سے ہم جو پیرنٹس ہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو موبائل فون کیوں نہ دوں. اب جب جدت میں جا رہا ہے, میرے بچہ اگر گھر سے باہر ہوگا مجھے اس سے فون پہ بات کرنی ہے, اگر وہ کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہے, پھر اس کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, چھوٹی سی بچی کی ہو رہی ہیں, میری 3 سال کی بچی آن لائن کلاسز لے رہی ہے, کیا کروں میں, آپشن نہیں ہے. ویری گڈ. میرے جب یہ کرونا آیا تھا نا, تو کرونا میں آپ کو پتا ہے کرونا واز اے بلیسنگ فار دس ورلڈ. کرونا میں فیملیز بہت کلوز. اب آپ نے بلیسنگ کہہ دیا. اٹ واز اے بلیسنگ. وہ ٹائم پہ لوگ مر رہے تھے, ہم پناہ مانگ رہے تھے, وہ جو مر رہے تھے نا, وہ اس سے زیادہ لوگ ڈیلی مر رہے ہیں جتنے کرونا میں مرے تھے. اس انفلوئنزا, اکیلے انفلوئنزا سے آج بھی کرونا سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں, رائٹ. ناؤ بلیسنگ کیوں تھی کہ فیملیز یونٹ بنی تھیں, لوگوں کو پتہ چلا تھا اچھا یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹی ہے,
اس وقت بھی آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں. بچوں کو کمپیوٹر پہ ہمیں آن لائن کلاسز لگا کے دیتے تھے ہم. میں نے اپنے بچوں کو کسی کو بھی ٹھیک ہے 15 سال سے پہلے بڑوں کو, اور چھوٹا جو تھا وہ اب 15 کے بعد اس کو اب کلاسز کی زیادہ ہیں تو اب اس کو اب ملا ہے, بڑوں کو 18 سال سے پہلے موبائل نہیں دیا گیا, ان کا موبائل ٹھیک ہے. جو ان کو چاہیے تھا ماں کے موبائل پہ ہر ایک کی کلاس تھی یا میرے موبائل پہ کلاس تھی, آؤ آگے کلاس لو یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کلاس لو. کلاسز آن لائن کمپیوٹر پہ لی جا سکتی ہیں, کمپیوٹر سینٹر میں پڑا ہوا ہے. دے کی ناٹ گو اینڈ سٹ ان دا ایکسکلوڈیڈ روم. ٹھیک ہے. ناؤ اگین اس کے لیے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ہمیں ایز اے پیرنٹ زیادہ محنت کرنی پڑی تھی نا, رائٹ, وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے بچے کو اگر باہر بچہ جا رہا ہے, میرے بیٹے کو بہت عرصے تک وہ کرکٹ کھیلتا تھا پروفیشنلی, اس کے پاس بٹنوں والا فون تھا. بھائی تم نے کال کرنی ہے نا, کال کے لیے فون انف. محمد علی صاحب, اب تک کی آپ کی گفتگو جو ہے نا, آپ مسلسل بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں. آپ کرٹیسائز پیرنٹس کو کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بچے پیدا ایسے نہیں ہوئے تھے, یہ کلین سلیٹ تھے. آپ نے یہاں پر یہ تصویر لگائی ہے تو یہ بچہ جو تھا نا وہ کلین دیوار تھی, اس کے اوپر آپ کالی پہ تصویر لگاتی وہ کالا بن جاتا, رائٹ. آج اگر ہمیں بچوں کو واپس لانا ہے تو ہمیں اپنی طریقے کو چینج کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یار اگر میری وجہ سے یہ دور ہوئے ہیں, what can I do to bring them back to me. This is how my journey. میں میکینیکل انجینئر تھا, میرا مائنڈ سائنس سے کیا تعلق تھا. میری جرنی کیوں سٹارٹ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو جب وہ 9 سال کا تھا, میری بیگم نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہا اچھا. مجھے کسی نے کہا یار جو بچے جھوٹ بولتے تھے نا تو ہمارے استاد پتہ ہے کرتے تھے, اس کے منہ میں لال مرچوں کا چمچ ڈالتے تھے. میں کو فخر سے نہیں بتا رہا ہوں, میرے آج بھی شرمندہ ہوں اپنے بچے کے سامنے. میں نے اس کو بلایا, لال مرچوں کا چمچ اس کے منہ میں ڈال دیا. انتہائی جاہلوں والا کام کیا میں نے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جس بچے نے مجھے دیکھا نا جس طرح سے, اس نے مجھے کہا کہ یار تو ابا تو مجھے مار دے یا میرے بڑے ہونے کا انتظار کر, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. ہی ہیڈ اے ریونج ان ہز آئیز. ظاہر ہے میں نے ظلم کیا تھا, مجھے شرمندہ ہوں میں اس کے اوپر, میں آج بھی سوری کہتا ہوں اس کو. ٹھیک. اس دن آئی ریئلائزڈ کہ یہ بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا, یہ جھوٹا نہیں تھا, یہ کاہل نہیں تھا, یہ بدتمیز نہیں تھا, میں نے سکھایا اس کو. تو اگر مجھے اس کو چینج کرنا ہے تو کس کو چینج کرنا ہے؟ پہلے خود کو چینج کرنا ہے. سو دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی. ہم پیرنٹس آج بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنے جھگڑے, میاں بیوی اپنے جھگڑے نہیں چھوڑنا چاہتے, ان کی انائیں بچوں سے بڑی ہیں. بالکل, ان کی انائیں بچوں کی پرورش سے بڑی ہیں. وہ بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں, رائٹ. بیوی کہتی ہے, ہمارے آج بھی کیا چل رہا ہوتا ہے, بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو بچے ماں کے ہوتے ہیں, ماں قابو کر سکتی ہے پورے گھر کو. یار یہ کیا ہے, بچے تو دونوں کے ہیں بھائی. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے باپ کے پاس نہ جانا, وہ کہتا ہے ماں کے پاس نہ جانا. آپ بچوں کو ابھی سے ڈویژن سکھا رہے ہیں, وہ بچہ سیکلوڈ ہو کے اکیلا کیوں نہیں ہوگا. میں بچوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو ریفریز کر دوں, میں بچوں کو سمجھنے کے لیے پیرنٹس کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو سمجھیں, آپ کیا دے رہے ہیں. ایسے ہو, ایک شعر ہے فارسی کا کہ از مکافات عمل غافل مشاؤ, گندم از گندم برآید جاؤ از جاؤ. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے نا, جو بو گے تو گندم نہیں کاٹ سکتے. آپ بو رہے ہیں جو اور کٹوانا چاہ رہے ہیں گندم, آئی ایم سوری, ایسے ہوگا نہیں. پیرنٹس اسٹل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس کوسچنز آف دس جنریشن. میں یہ نہیں کہہ رہا ود دس جنریشن, ان کے سوالوں کو صرف سننا شروع کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ جواب دیں, یہ بھی میری بات سمجھیے گا. ہر سوال کا جواب, آپ پیرنٹ ہیں, آپ انسائکلوپیڈیا نہیں ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوگا. آپ ان کو صرف سن لیں. چونکہ آپ نہیں سنتے, وہ جا کے چاچا جی پی ٹی کو سناتا ہے, رائٹ. اب میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی کی ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. میں نے ایک اسائنمنٹ کرنی تھی کسی کے کر کے اپنے اس کی پریزنٹیشن کے لیے, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا یار مجھے اس ٹاپک میں نا اقبال کے اشعار لا کے دے دو. اچھا, اس نے آدھا شعر کہیں سے پکڑا, آدھا شعر کہیں سے پکڑا, مصرے ڈوڑ کے نا مجھے شعر بنا دیے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ تو اقبال کے شعر نہیں ہے. کہتا نہیں اقبال کے شعر ہے, یہ مصرع اس نظم کا, یہ مصرع اس نظم کا جوڑو تو ایک شعر بن جاتا ہے. میں نے کہا, میں کہا تم تو مجھے گمراہ کر رہے ہو, یہ شعر تو اصل میں یہ ہے. تو میں چیٹ جی پی ٹی کا رپلائی کیا آیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے میری کریکشن کر دی, ورنہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا. یہ ہے چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے, جس کو آپ جدت سمجھ رہے ہیں, وہ بھی معافی مانگ رہا ہے, اس سے بھی غلطی ہوگی, یہ سمجھ لیں. ہم سمجھتے ہیں وہاں سے جو جواب آ رہا ہے وہ تو بالکل 100% ٹیکنالوجی ہے. کیونکہ آپ بچے کو سن نہیں رہے ہیں, یہ سن رہا ہے, تو بچہ اس کے پاس جا کے سنانا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے یار یہ اس نے مجھے آگے سے لان تان تو کرنی نہیں ہے, ہاں یہ مجھے فوراً جواب دے دے گا, وہ چاہے غلطی ہو. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक वंस अगेन। नौजवान नस्ल को एक और बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। नौजवान नस्ल मनशियात की आदी क्यों है? अब आपका इन्वायरमेंट, घर में कोई सिगरेट तक नहीं पीता, बट बच्चा यूनिवर्सिटी गया तो उसको सिगरेट भी लग गया, वो दीगर मनशियात की तरफ भी चला गया। ये आसपास के लोग, इर्द गिर्द के दोस्त आपके बच्चे की पर्सनालिटी पर किस कदर असरअंदाज होते हैं? मोहम्मद अली साहब। A man is known by the company he keeps and a woman of course with her Obviously. company, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान अपने दोस्तों के मज़हब पे होता है, ठीक है ना। वो मज़हब का ये सारी चीज़ें मज़हब ही है, ठीक है। इशू ये है, जो आपने शुरू में एक बात की थी, मैं उसकी तरफ अब आता हूँ कि लोग, बच्चों को प्रॉब्लम होती है भी मेरे दोस्त के बारे में क्यों जानना है आपने, दोस्त है जी मेरा। मैं कहता हूँ बेटा दोस्त का नाम नहीं, कोई माँ बाप ने नाम नहीं रखा है, बेटा बता दो। फॉर एग्जाम्पल फारूक कौन, कहाँ रहता है, इससे आपको क्या लेना देना, दोस्त है मेरा, राइट ना। उनको ये लग रहा होता है कि हम उनकी ज़िंदगी में इंटरफियरेंस कर रहे हैं, ठीक होगी। अच्छा, अब वो जो दोस्त हैं, मैं अभी छोटे बेटे के साथ बात कर रहा था, तो उसके ना एक दोस्त ने उसका वो स्कूटी लिए, उसको इन्होंने ली हुई थी, तो उसको उन्होंने मारा है उसकी, और वो बच गया है। वो बच्चा जिसने मारा है ना, खुद उसकी खैर बाजू शाजू टूट गया, लेकिन वो ज़िंदा बच गया, क्योंकि वो जिस तरह से स्पीड में एकदम उसके हाथ से निकली है स्कूटी। तो मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा बेटा ये देखो, आप लोग छुप छुपा के ये काम कर रहे थे, इसका नुकसान क्या हुआ है, उस बेचारे की नाक भी टूटी है, बाजू भी टूटा, राइट। अब वो अस्पताल में बैठा हुआ है। तो अब देखो कि अगर आप मुझे बता दो, कुछ करना कर लो, मैं मेरे साथ कर लो, जो भी काम करना है आओ मेरे साथ करो, मैं चलवाता हूँ आपको, मैं आपको वो करता हूँ। तो लेकिन आप जब ये छुप के कर रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसको कुछ हो जाता, तो उसके पेरेंट्स ने, आप 4 लड़के थे इकट्ठे, उसके पेरेंट्स ने क्या कहना था कि जी इन बच्चों ने, ये भी बच्चे शामिल थे, इन्होंने करवाया होगा, राइट। तो मैंने कहा बेटा इसमें फितना भी फैलता, फसाद भी फैलता। अच्छा, अब वो एक एक्सीडेंट उनका हो गया ना, अब उनको सबक आ गया है। अब वो बच्चे जो हैं, अब उनको मैं कहूँ ना अपने बच्चे को कि यार तुमने नहीं जाना, वो कहता नहीं अबू मैंने अब ये काम नहीं करना, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल उसने एक चीज़ सीखी अनफॉर्चुनेटली। अब वो क्यों उसने ये किया, क्योंकि उसके वो जो दोस्त थे, वो दोस्त तो थे वो सारे बाइकों वाले थे, ठीक है। तो इसको था कि मुझे बाइक क्यों नहीं मिलता, राइट। तो इसने मुझे, तो मैंने सबसे कहा, मैंने कहा बेटा अब आपको समझ आइए आपको बाइक क्यों नहीं मिलता, आप 18 के हो जाओ। आज वो बड़ा खुश है, कहता है वो नहीं, सीएम ने 16 साल कर दी उम्र, तो मुझे अगले साल मुझे बाइक का लाइसेंस मिल जाएगा, मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। मैं कहा भाई ठीक है, अगर तेरी सीएम ने कर दिया तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, राइट। लेकिन पॉइंट इज़ कि हम वो जो बच्चों की वो जो कंपनी है, हम उस कंपनी को, अच्छा मैंने अब उस कंपनी को जानने का तरीका क्या निकाला, मैंने उस कंपनी को जानने का तरीका निकाला, मैंने कहा बेटा सबको दोस्तों को बुलाओ घर खाने पे, ठीक है, आप उनको खाना खिलाओ, हम यहाँ पर घर में उनकी पार्टी करते हैं। आए, मैंने सबसे मिला। अब वो उसको तो ये लगा ना कि अब मेरा तो दोस्त कमरा बंद कर लिया हमने, हम अंदर पार्टी कर रहे हैं। मैं कहा हाँ कमरा बंद करके बैठो, आपको कोई नहीं अंदर आएगा। तो मैं नॉक करके मैं कहा बेटा मिला तो दो यार, कौन कौन है और बच्चों क्या हो रहा है। अब अच्छा, अब ये एक टेक्निक से मैंने उन बच्चों के साथ जो है अपना 20 मिनट आधा घंटा निकाला। जब गपशप शुरू हुई, बच्चे भी मेरे साथ बच्चे एंजॉय करने लगे, ठीक है। मैंने उनके साथ उनके लेवल पे जाके बातचीत की। ना ये इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स नहीं करते, ठीक है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। देखो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहते हैं ना, इसका रिटर्न मेरे बच्चे की ज़िंदगी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मॉडर्निज्म के नाम पे शीशा, वेप हर जगह हमें नजर आ रहा है। आम हो गए। अब तो दुकानें खुली हैं ना बड़ी बड़ी, वेप मास्टर, बिल्कुल, ये वो बड़े बड़े वो लगे हुए हैं बोर्ड, हर नौजवान के हाथ में वेप है। अब हमें लगता है ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये स्टाइल स्टेटमेंट है। इवन पेरेंट्स को भी लगता है ये तो सिगरेट है ही नहीं, बल्कि उससे बड़ी तबाही है ये। माहिरीन तो यही कहते हैं ना कि उससे केमिकल है ना, ये तो केमिकल है। यस, वो तो चलो कम से कम टोबैको था, ये केमिकल है, प्योर केमिकल है। तो ये चीज़ें आपके बच्चे की जहाँ ज़हनी सलाहियतें बदल रही हैं ना, वहाँ उनके अंदर वो एटीट्यूड लेकर आ रही हैं कि अच्छा हमें कोई देख भी रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसमें ना देखो एक बात, मैंने अपने बच्चों को ना, दोनों को, बड़े को भी छोटे को, मैं कहा बेटा आपने जब वेप करना होगा ना मेरे पास लेके आना, इकट्ठे बैठ के करेंगे, ठीक है। उनके अंदर से ये वो पेरेंट्स से क्यों छुप रहे हैं, क्योंकि पेरेंट दोस्त नहीं है, पेरेंट उनके लिए जल्लाद है। अब वो छुप के जब करेंगे, मेरे छोटे बेटे ने एक दिन आके मुझे कहा कि अबू वो दोस्त मेरे वेप पी रहे थे, मैंने भी एक लिया। मैं कहा अच्छा चलो एक ले लिया ना, बता दिया ना आपने मुझे, नो प्रॉब्लम। मज़ा आया? कहता नहीं यार मुझे उल्टी सी आ गई थी, इसको गंदा सा टेस्ट था। मैं कहा फिर बेटा दोबारा ना करना, राइट। तो अब मैं वहाँ बस, तेरी ऐसी की तैसी, शर्म नहीं आई तुझे, वो नेक्स्ट टाइम मुझे बताएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस चीज़ को, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि बार बार बात वही आती है, हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को
چینج کرنا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے جس کو حضرت علی کے ساتھ کئی دفعہ لوگ منسوب بھی کرتے ہیں کہ من زمانی کا اس میں لفظ آتا ہے کہ بچے کی پرورش اس کے زمانے کے مطابق کرو, اپنے زمانے کے مطابق نہیں کرنی. ہم ان کی پرورش اپنے زمانے کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ. اب یہ جو نشے ہیں, چاہے وہ موبائل کا نشہ ہے, چاہے وہ اسکرین ایڈکشن ہے, چاہے وہ گندی فلموں کا نشہ ہے, گندی پکچرز کا نشہ ہے, چاہے وہ ایکچوئل ویپنگ کا نشہ ہے, چاہے وہ آئس کا نشہ ہے, یہ نشے بچے کیوں کر رہے ہیں اس ایج میں؟ بی آنیسٹ ہے نا. کیا آپ اپنی اس ایج میں ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے تھے, ایکسپلوریشن نہیں کرتے تھے؟ وہ ایج کا حصہ ہوتا ہے. ایج کا حصہ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ یا تو ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہمیں تو اگر ہم نے ایکسپیریمنٹیشن بھی کرتے پکڑے گئے تو اتنی مار پڑتی تھی کہ ڈر لگتا تھا, لیکن پھر بھی کرتے تھے کہ پکڑے جائیں گے تو مار کھا لیں گے, رائٹ. آج آپ بچے کو جب ماریں گے بچہ باغی ہوگا, کیونکہ آج آپ نے بچوں کو ڈراموں میں بھی سکھا دیا گھر سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے. آج آپ کے ڈرامے کیا سکھا رہے ہیں؟ ماں مارتے ہیں, گھر چھوڑ دو, پولیس کو بلا لو, رائٹ. آپ اس کی بجائے وائی ڈونٹ یو بیکم اے ٹرو فرینڈ جس سے بچہ آ کے آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے. کون سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بلوغت سکھاتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دو. بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ استغفر اللہ, یہ بچوں سے یہ باتیں نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی بھائی؟ آپ نہیں کرو گے باہر سے سیکھے گا, ٹھیک ہے. سو وہ جو کمپنی باہر والی ہے وہ بھی تو نا تجربہ کار کمپنی تھی نا, بالکل, رائٹ. سو پوائنٹ از کہ آپ جو اگر بچوں کی ہم سولوشن کی طرف تھوڑے چلتے ہیں نا, آپ نے بچوں کے ساتھ اگر دوبارہ سے اپنے ان کو سرکل میں لے کر آنا ہے تو اس کے لیے لرن ہاؤ ٹو بی دیئر فرینڈ. یہ سیکھیں کہ ان کے لیول پہ کیسے جانا ہے. یہ سیکھیں کہ ہر سوال بدتمیزی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر سوال بدتمیزی ہے, اور پھر وہ بدتمیزی ہر سوال بن جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. سو آپ نے ان کو ان کے سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. آپ کو نہیں آتا جواب, آپ کہیں بیٹا مجھے نہیں پتا, میں ڈھونڈ کے پوچھ کے بتاتا یا بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے فزکس نہیں پڑھی ہوئی, آپ کا بچہ آپ کے پاس فزکس کی پرابلم لے کے آئے گا تو آپ اس کو ماریں گے تو نہیں نا. بالکل ایسے ہی. آپ کہیں گے بیٹا میں فزکس کے ٹیچر سے ٹیوشن دلوا دیتا ہوں تمہیں, رائٹ. تو آپ اس کو سننا شروع کریں. ہم پیرنٹس آج سننا نہیں چاہتے. بالکل, ہماری یہ انا ایگو یہ ہوتی ہے کہ میں پیرنٹ ہوں, جو میں نے کہہ دیا, چونکہ میرے ماں باپ نے مجھے جو کہا تھا میں نے مانا تھا, تمہیں ماننا فرض ہے. سوال نہیں کرنا, بس جو کہہ دیا وہ فرض. ڈو اور ڈائی, نیور آسک وائی. ہاں, پھر وہاں پر ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ بچہ جو وہ اسٹبن ہونا شروع ہو جاتا ہے, ضد کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہوتا ہے جی میرے بات سے انکار کیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں جلدی سے. ایک میرے پاس ایک کیس آیا تھا, چلو میں شہر حذف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ بچہ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ, اس کی ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی. وہ ماں کو الگ ایکسپلائٹ کرتا تھا کہ باپ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, باپ کو کہتا تھا ماں تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کر رہی, دونوں سے مراد لیتا تھا. اور سیکھ کہاں سے رہا تھا وہ؟ چونکہ وہ دونوں ماں باپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تھے, تو باہر ایک بڑا لڑکا وہ اس کو سکھا رہا تھا, وہ دونوں سے پیسے ہینٹتا تھا, جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویپنگ کرتا تھا, ویپنگ سے وہ آئس پہ لگ گیا. ٹھیک ہے. پیسے یہاں سے اس کو ماں کو باپ کے خلاف بات کر کے, باپ کے خلاف باپ کے ماں کے خلاف بات کر کے اس کو دونوں سے پیسے بھی مل رہے تھے. بچہ بہت زبردست ایکسپلائٹر ہے. اگر آپ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی, اور کہاں سب سے زیادہ گڑبڑ کہاں آتی ہے؟ ماں باپ نے کہا کہ اب اس نے باہر نہیں جانا, ٹھیک ہے. ماں کہے گی جا چلا جا, میں کہہ دوں گی میں نے بھیجا ہے. ماں نے کہا کہ اس نے اب کھانا کھانا ٹائم ہے, باپ نے کہا بیٹا نہیں کھانا, باہر سے منگوا لو. یہاں سے بالکل ایسے ہی, بالکل چین آف کمانڈ. چاہے وہ اس وقت ماں غلط تھی یا باپ غلط تھا, آن دا اسپاٹ بچے کے سامنے آپ نے اس کو غلط نہیں کرنا, اکیلے میں آپ بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے جی. بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور چیلنج جو مجھے لگتا ہے کہ اس جنریشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں چیزیں, بھاگ دوڑ نہیں کرتے ہیں, اسٹرگل نہیں کرتے ہیں. ایک دو دفعہ کہیں سے فیلئر ہوا, اس کے بعد اس چیز پہ تو فل سٹاپ لگ گیا, اب تو اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. یہ آپ نے جو ابھی پوائنٹ اٹھایا نا, یہ اصل پرابلم ہے جن زی کی. اس کا پیرنٹنگ سے تعلق اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا نہ اسکولنگ سے تعلق ہے. بھائی جب میں ایک چیز آئی تھنک وہ اسٹرگل سے تعلق ہے, وہ زیادہ محنت نہیں کرنا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک کلیریفائی کر دوں کہ جب میں پیرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں تو میں اساتذہ کی بھی بات کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے, وہ آپ کی تربیت کا بہت اہم پہلو ہے. 70% ٹائم بچہ اسکول میں گزار رہا ہے اپنا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایکول سارے اس میں ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہمارے ایک کیمیکل برین میں پروڈیوس ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں. اگر وہ ڈوپامین, آپ جم جاتے ہیں تب بھی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, ریوارڈ کیمیکل ہے وہ, ٹھیک ہے. آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے. ناؤ اگر وہ کیمیکل آپ کا کسی ہارڈ شپ سے پروڈیوس ہو رہا ہے, محنت سے پروڈیوس ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن آپ کا برین اور مائنڈ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ کا جو مائنڈ ہے
اٹ کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فکشن اینڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے, اب آپ کی فکشن یہ ہے کہ اوہ لائکس, ٹھیک ہے, مائنڈ کہتا ہے وہ یہ ایکسائٹ ہو رہا ہے, ڈوپامین پروڈیوس کرو, ڈوپامین پروڈیوس کرو. اب وہ ڈوپامین جو ہے وہ زہر بن گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے تو دوستوں نے مجھے نکال دیا. ابھی ایک بچی کا تھا کراچی میں, ایک بچی کا میرے پاس کیس آیا تھا. ٹھیک ہے, کہ جی وہ دوستوں کے سرکل سے اس بچی کو کیسے نکالا گیا کہ اس نے ایک دوست کی پکچر پہ لائک نہیں کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, تو دوستوں نے اس کو سرکل سے نکال دیا اس بات پہ, اور وہ بچی ڈپریشن میں چلی گئی ٹو دین ایکسٹینڈ کہ وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, ناؤ بیکاز ان کو ہر چیز انسٹنٹ چاہیے, ان کو فوری چاہیے, ان کی وہ جو وائرنگ ہو رہی ہے اس کو ہم اس حد تک اس کو ہم نے شارٹ نرو کر دیا. آپ کو ایک مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے زمانے میں ایسا تھا یا نہیں تھا, کم از کم ہمارے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کچھ نہیں تو 15,000-1500 نمبر یاد ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس میکسیمم بھی ہوتا تھا تو وہ چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی جیب میں, جس میں ہم نے لوگوں کے نمبر لکھے ہوتے تھے, لیکن نمبر یاد ہوتے تھے تقریباً. ٹھیک ہے, راستے یاد ہوتے تھے, ایک جگہ جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں دوبارہ ہمیں جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج نہیں راستے, آج ہم گوگل میپ لگا کے ہر جگہ گوگل میپ آپ کو میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا. اب چونکہ میں خود اسی کا مجرم ہوں, اسی چیز کا, کہ میرے ابھی ہیک ہوا سارا کچھ, واٹس ایپ, یوٹیوب میرا سب ہیک ہو گیا, سب کچھ بند ہو گیا تھا. آئی ہیڈ زیرو کنیکشنز, زیرو کانٹیکٹس, میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ آج ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اب ہم وہ محنت نہیں کرتے. اچھا ہاں, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, میں آج انٹینشنلی اپنے مائنڈ میں لوکیشنیں یاد نہیں رکھتا, بیکاز میرے مائنڈ سے میں اور بڑے سارے کام لینا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے اپنا غلام رکھا ہوا, گوگل میپ لگایا یا کوئی بھی میپ لگایا, اس سے میں نے لوکیشن لے لی. وائی شوڈ آئی بی بودرڈ. ہاں, اگر مجھے یہ غلط جگہ پر لے کے جا رہا ہے تو مجھے بیسک راستہ پتہ ہے, میں وہاں سے اس کو موڑ سکتا ہوں کہ بھائی تو کدھر لے کے جا رہا ہے. ٹھیک, آج ہم نے بچوں کو چونکہ وہ, اور ہم نے کیا, وہ بچے جو ہیں وہ اس اے آئی جس کے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ان چیزوں کی وجہ سے ان کو فوری جواب, وہ آپ سے بات بعد میں کرے گا, پہلے وہ جی جواب نکال لے گا. اس کی وجہ سے ان کا میموری سپین, آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. 2016 میں میرے چینل کا انیشل نام تھا, اب تو مائنڈ انجینئر علی ہے, پہلے اس کا نام تھا NLP منٹ منترا. میں نے یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا کہ 1 منٹ کی ایک ویڈیو ہوگی جس میں میں پورا کانسیپٹ ایک سمجھاؤں گا. تو مجھے لوگوں نے کہنا, اس زمانے میں 20-20 منٹ, 25-25 منٹ, گھنٹے کی لوگوں کی ویڈیوز ہوتی تھیں. تو مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا, یہ 1 منٹ میں تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک, وہ دو الگ بات ہے کہ 2019 میں یوٹیوب نے شارٹ شروع کر دی خود بخود ہی. ٹھیک, اس وقت جو 2016 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو سٹیٹس ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں, ہمارا جو ہیومن کا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا جو اٹینشن سپین تھا دیٹ واز اراؤنڈ 18 منٹس. 16 کی بات کر رہا ہوں, کتنے سال ہوئے ہیں, 10 سال. ٹھیک, 2020 میں آتے آتے اٹ ہیڈ کم ڈاؤن ٹو 8 منٹس. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آج کتنا ہے سپین؟ آج تو وہ ریل تک رہ گیا ہے 30 سیکنڈ. 3 سیکنڈز ہے نا, جا کے مجھے نہ پوچھو, جا کے نیٹ پہ سرچ کرو, 3 سیکنڈز ہے آپ کا اس وقت اٹینشن سپین. آپ ایسے چینج کر دیتے ہیں, باقی آپ یوں کر رہے ہیں, آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, کرسی 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 کرسی, بس ایسے ہی ہے, رائٹ. سو اب آپ وہ اٹینشن سپین کے لیے آپ کو, آپ کے برین سکڑ جاتا ہے. اس کی ایک ریسرچ ہوئی تھی, انہوں نے ہارورڈ میں ریسرچ کی تھی 2 طرح کے ایتھلیٹس کے اوپر. ایک وہ ایتھلیٹس جو ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ آتے تھے, دوسرے وہ ایتھلیٹس جو 4th 5th 6th آتے تھے. ٹھیک ہے, 3rd 4th 5th 6th والے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے ایتھلیٹس تھے ان کے برین میں ایک مسل, برین از لائک اے مسل, ایک حصہ ہے برین کا جو بڑا اسٹرانگ ہے, وہ بڑا اسٹرانگ وائبریٹ کرتا ہے, وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, وہ ان کی سیروٹونین اور ڈوپامین پروڈکشن زیادہ کرتا ہے تاکہ وہ آگے نکلیں. ٹھیک ہے, کمپیٹ کریں. جو 4th 5th 6th والے تھے وہ ہمیشہ اسی نمبر پہ اس لیے رہتے تھے کہ ان کے برین میں وہاں پر مسل سکڑ چکا تھا. انہوں نے 6 مہینے ان کی مینٹل اسٹرینتھنگ کی تھرو ویژولز اینڈ تھرو ڈفرنٹ ٹیکنیکس, کہ جس میں ان کے اس مسل کو ڈیولپ کیا گیا. وہی 4th 5th 6th والے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے لگ گئے. سو اٹ از ریورسیبل, یہ پروون ہو چکا ہے, اینڈ اٹ کین بی ریورس. لیکن وہی بات ہے کہ مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. تو وہ جو ان کا اٹینشن سپین ہے, یہ اس جنریشن کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ریئل لائف از ناٹ یور ریئل لائف. ہم جس ریئل لائف پہ, آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 90% جو میاں بیوی یا بہن بھائی فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں لگاتے ہیں نا, یو آر بلیسڈ ٹو ہیو یو ایز مائی ہسبینڈ, وہ سب سے زیادہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر دا بیسٹ سسٹر, وہ آپس میں کتے بلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, 90%. کیوں؟ کیونکہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, یہ ہم کر رہے ہیں سب کے لیے.
جب ہم سب کو راضی کرتے ہیں تو رب کو راضی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جو رب کا ہوگا وہ سب کا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا پرابلم یہاں پر اس جنریشن کو یہ ایک چیز ہے جو اس جنریشن کو یہ سکھانی ہے, سمجھانی ہے اور پریکٹیکلی کر کے بتانی ہے کہ یہ جو ریلز ہیں ان کے اوپر بلیو نہیں کرنا. یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ بس دھوکا ہے, ایلیوژن ہے. اور آپ یہی تو دجل ہے نا. بالکل ایسے ہی, دجل کا مطلب ہی دھوکا ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, تو جو دجال نے آنا ہے اس نے آنے سے پہلے اپنی پوری آپ کو تیاری دے رہا ہے وہ. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے میرے نزدیک آج کی ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے جس پہ ہمیں ایز اے نیشن اس کے اوپر کام کرنا. کیا کریں, بند کر دیں موبائل؟ ویری گڈ. میں میرے پاس 2 منٹ ہے. 7 اسٹیپس آپ کو 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. چلیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, 2 دن کے لیے بیٹھ کے صرف یہ جنرلنگ کرو, میں کون ہوں, کیوں ہوں, کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان 3 سوالوں کے جواب 2 دن میں اپنے آپ کو مختلف اوقات میں دو. ٹھیک. اگلے 2 دن بیٹھ کر اس کو اینالائز کرو جو میں نے جواب لکھے ہیں. تیسرے دن 24 گھنٹے کے لیے فون بند کر دو. ٹھیک ہے. نہیں دیکھنا فون 24 آورس. اسکائی از ناٹ گوئنگ ٹو فال. ٹھیک ہے. چوتھے دن سوری فون بند کرو. نوکری سے نکال دی جاؤں گی, مجبوری ہے. مجبوری ہے, کیا کروں, اس کو اگر نہیں دیکھوں گی نوکری سے نکال دی جاؤں گی. اس کے لیے آپ ان کو بتا دو نا کہ جی آپ مجھے کال کریں, میں ڈائریکٹ میں اٹھاؤں گی, میں نیٹ بند. اچھا, کال ریسیو کر سکتے. کال ریسیو کرو آپ. ٹھیک ہے, وہ آپ کا کام ہے نا. اوکے. اچھا, چوتھے دن وہ اینالائز کرو کہ وہ ایپس جو میری ٹائم ویسٹرز ہیں ان میں سے ایک ایپ ڈیلیٹ کر دو. ٹھیک ہے. دیکھو اس ایک ایپ سے آپ کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں دن سے 6ٹھے دن سے آپ نے جو کام کرنا ہے, جیسے ہی میسج آئے گا فرض نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں رسپونڈ رادر دین ریئیکٹنگ. ٹھیک ہے. سو ٹائم دو. ٹھیک ہے, میں ہر 10 منٹ بعد اپنا فون دیکھوں گی, میں نے ہر سیکنڈ میں فون نہیں دیکھنا. رائٹ. اینڈ 7th ڈے, ٹھیک ہے, جو آپ نے پچھلے 6 دن میں کیا ہے نا اس کو ری انالائز کرو. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ کہ میرے ٹائم ویسٹرز کیا تھے, کیا میرے ریئیکٹرز تھے, کیا میرے رسپونڈرز تھے. ہاں, پھر ایکچولی آپ اس ایک پیٹرن پہ چلنا شروع کریں گے تو آپ خود بخود چینج فیل کریں گے. تھینک یو سو مچ جی, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.